کسی شخص کا فقط صاحب ایمان ہونا یہ اس کے لیے بہت بڑی فضیلت اور شان رکھتا ہے، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط مومن نہیں ہے بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر بھی ہے۔ ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ جتنی بھی آیات بینات اور حدیث مبارکہ عمومی طور پر صحابہ کرام کے متعلق وارد ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری حضرت ابو سفیان پر بھی چسپاں ہوگی۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال فی سبیل اللہ کیا یا راہ خدا میں مال لوٹایا، فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا ہے۔ کن لوگوں سے ان کا درجہ بڑا ہے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا ان لوگوں سے ان کا درجہ بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال فی سبیل اللہ کیا یا راہ خدا میں مال لوٹایا۔ چونکہ ما قبل والوں نے مشقتیں زیادہ جھیلی ہیں لہذا ان کا درجہ بڑا ہے، لیکن یہ تو درجہ کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہیں چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہیں، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر خاص حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ غزوہ طائف کے اندر جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی، وہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ راہ خدا میں میری آنکھ قربان ہو گئی ہے، هذه عینی مصیبت فی سبیل اللہ، قال ان شئت دعوت فردت علیک فان شئت فالجنۃ، قال الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی آنکھ کے متعلق عرضی پیش کی۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان اگر چاہتے ہو تو آنکھ واپس آ جائے گی اور اگر چاہتے ہو تو جنت، اس کی عوض جنت ملے گی۔ حضرت ابو سفیان نے عرض کی یا رسول اللہ جنت چاہیے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے متعلق فرمایا تھا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے۔ اتنی فضیلتیں اور شانیں رکھنے والے حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو سفیان جیسا پلید کہنا جس طرح کہ حنیف قریشی کہہ رہا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہوا اپنے تو اپنے، او ابو سفیان جیسا پلید۔ یہ سعد رضوی کا وہ کلپ جس کے اندر وہ حضرت ابو سفیان کو دین کے راستے میں رکاوٹ گن رہا ہے اور کہتا ہے ابو جہل، فرعون، حمان، ابو سفیان کو سب سے بڑا دین دشمن شمار کرتا ہے۔ سماعت فرمائی۔ اور بابا جی فرماتے سن تسی ساڈا رستہ نہیں روکیا، تسی دین دا رستہ روکیا۔ ہاں دین دا رستہ روکن دا جناب ابو سفیان بھی آوے، ابو جہل بھی آوے، ابو لہب بھی آوے، عتبہ بھی آوے، شیبہ بھی آوے، دین دا رستہ تا نہیں روکدا۔ شداد بھی آوے، قارون بھی آوے، دین دا رستہ نہیں روکدا۔ دین دا رستہ روکن واسطے مشرف آوے، نواز شریف آوے، ضیاء الحق آوے، ایوب آوے، بھٹو آوے، اور جناب اس تو بعد عمران آوے، زرداری آوے، شہبازہ آوے، دین دا رستہ نہیں روک سکتا۔ لہذا ان دونوں کی یہ کلپ انتہائی سنگین گستاخی ہے، ان دونوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ بہانہ کرنا کہ ہم سابقہ دور کے اعتبار سے ان کو کہہ رہے تھے، سابقہ دور کے اعتبار سے ہم نے پلید کہا ہے، تو میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جو اسلام قبول کرے اس کے سابقہ تمام کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 301 ہے، حضور نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں سارے سابقہ گناہ مٹ گئے اور تم ابھی گناہ شمار کر رہے ہو، اور یہ حدیث مبارکہ نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ، یعنی کیا مطلب برے لفظوں میں ان کا ذکر نہ کرو اور سابقہ دور کے اعتبار سے ان کی برائی بیان کرنا۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا باقی صحابہ کرام کے متعلق بھی یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، یا کیا تمہارے متعلق یہ حکایت کی جا سکتی ہے سابقہ دور کے اعتبار سے کہ تم نطفہ پلید ہو، تمہاری اصل حقیقت پلیتی ہے، تم نطفہ پلید، تمہارا باپ نطفہ پلید، تمہارا دادا نطفہ پلید، تم نطفہ پلید کی پیداوار ہو؟ اگر یہ جملہ تمہارے متعلق نہیں کہا جا سکتا سابقہ دور سے حکایت کرتے ہوئے، تو صحابی رسول کے متعلق کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ تم دونوں کی یہ کلپ
انتہائی سنگین گستاخی ہے، تم دونوں کو ان سے توبہ کرنی چاہیے اور حضرت ابو سفیان کے دربار سے اور دربار رسالت سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے۔